وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت برپا ہوگی یہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہے. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، یہ وہ لفظ آ گیا جاثیہ، تم دیکھو گے ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا اللہ کے سامنے. اسی کی وجہ سے سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اس کے پاس صحیفے جو ہوں گے. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہے وہ نامہ اعمال کی کتاب جو خود بول رہی ہے جو سچائی ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے نا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہوں پہ ہم لگا دیں گے مور، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اس نے یہ کام کیے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال خود بول رہا ہوگا کہ اس نے اتنی فجر کی نمازیں چھوڑی، اس نے اتنی زور کی نمازیں چھوڑی، اس نے اتنی دفعہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اتنی دفعہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق دبائے، اس نے اپنے بہن بھائیوں کی اتنی جائیداد دبا لی. وہ نامہ اعمال خود بول رہا ہوگا. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم دنیا میں جو تم کیا کرتے تھے اسی وقت ہی لکھ لیا کرتے تھے. ناس کے کتے جائیں گا تو، ایک ایک شے لکھی ہوئی ہے تیری. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک عمال کریں، ایمان لائے اور نیک عمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے اصل کامیابی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار ہی کرتے رہے. یہ کافر کا مطلب یہ ہندو سکھ عیسائی نہیں ہوتا، یہ بھی مولویوں نے بڑی غلط پٹی پڑھائی ہے. عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کافر ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. تو سارے 22 کروڑ مسلمان جڑے گن دے ہو نا، اے 22 لاکھ بھی مشکل نہ نکلنے جے. نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی کفر کر دیا. تو یہ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ایک ہوتا ہے عقیدے کا انکار، جیسے ہندو سکھ عیسائی یہودی کر رہے ہیں، عقیدے میں وہ کافر ہے. ایک ہوتا ہے عمل کا کافر، وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا عمل کا وہ کافر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تسی بھاویں ہن کہندے رہو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی مطلب ایسی کوئی نہیں بندے دا پتر بننا، این جی رکھ سانو قبول کر لیں جی. اللہ تعالیٰ بارہ جو نیک عمال کریں ان کو ان کا رب جنت میں داخل کرے گا، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. جو کفر کریں، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تیرے تک نہیں پہنچی تھیں، تلاوت نہیں کی جاتی تھی تجھ پر؟ فاستکبرتم، لیکن تو تکبر کرتا تھا، تو بات مانتا ہی نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے تمہارے جوتے ہوں. اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یعنی ایک بندے کو حق بات بتائے گی کہ یہ بات سچائی ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہے اصل میں تکبر. اب آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو بتاتے ہیں بھی قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تکبر ہے، اکڑ ہے. قرآن اور حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول آپ سے بول رہے ہیں. اگر قرآن بول رہا ہے وہ اللہ بول رہا ہے، میں نے خود تو نہیں بنایا. حدیث بول رہی ہے تو نبی علیہ السلام بول رہے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو بات نہ مانے تو اس سے بڑا کون تکبر والا شخص ہوگا؟ یہی تو اکڑ ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تو دنیا میں ہے ہی آدھی مجرم تھا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دیکھنا قیامت آئے گی کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، وہ کہتے ہیں بس ہمارا بھی تھوڑا بہت گمان ہے کہ قیامت ہوگی لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. یہ تو بڑے شریف لوگ تھے نا، یہ کہہ دیتے تھے. ہمارے لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے یہی ہیں. اگر کسی کو پتا ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے تو کوئی شخص اپنی بہن کی جائیداد دبا لے گا اور وراثت میں اس کو حصہ نہیں دے گا. سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. سر کوئی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کی دولت دبا لے اگر اس کو پتا ہو قیامت قائم ہونی ہے؟ کوئی نہیں مانتے قیامت کو. یہ اسی طریقے ہاں ایک گمان ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے برے نتائج، ان کے برے اعمال کے قیامت والے دن ان کے سامنے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کے برے اعمال ان کو گھیر لیں گے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ہر چیز ان کو گھیر لے گی جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو انشاءاللہ بخشے ہی جانا ہے جی، ایک پھیرا لگنا ہے، بخشش ہو جانی ہے، لگ پتہ جائے گا، ایک پھیرا تیری تو اوقات نہیں کہ تو ایک منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ سکے، تو پھیرے کی بات کر رہا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وقیل لهم وقیل اليوم، اور اس دن کہا جائے گا ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم کہیں گے آج ہم تمہیں اسی طریقے سے بھلا دیں گے جس طرح تو دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھا تھا، جس طرح تجھے کوئی خیال نہیں تھا نا، آج ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ ہے دوزخ، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ اس لیے کہ تو نے دنیا میں اللہ کی آیات کا تو ٹھٹا ہی بنایا ہوا تھا، یہ ٹھٹا ہی ہے نا جی، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں یار قرآن میں یہ لکھا ہے، نہیں مانتے، مذاق ہی بنایا ہوا نا۔ مذاق یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہ جی میں قرآن پہ ایمان تو لاتا ہوں لیکن بات اپنی مانوں گا، تو یہ مذاق ہی ہے نا۔ قرآن کا ماننا کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تجھے دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا تھا۔ دو ہی بیماریاں ہیں جو یہاں پہ ذکر ہو گئی ہیں کہ تو نے اللہ کی آیات کو سیریس نہیں لیا اور دنیا کی زندگی میں ڈوب گیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج تم لوگوں کو آگ سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج تمہیں موقع نہیں ملے گا کہ رو پیٹ کے اللہ کو منا لو۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے، نزع کا عالم کسی کا شروع ہو جائے کوئی توبہ نہیں، لیکن کس کو پتا ہے کہ اس پہ موت کب آئے گی؟ ایک لمحے کا نہیں کسی کو پتا، اسی لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ سر تسلیم خم ہو، ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عامل رہو۔ فَلِلْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پس تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی ہے، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب بھی ہے، غالب ہونے کے باوجود حکمت والا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن غالب ہے، پکڑے گا، دنیا میں نہیں پکڑتا، آخرت میں پکڑے گا۔ سورۃ الجاثیہ مکمل ہوئی، میں نے یہ ٹائم کی وجہ سے اس کو جلدی ختم کر دیا ہے، ورنہ اس آیات پہ اور بھی بہت بولا جا سکتا تھا۔